اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیوییں وہ سایوں کے اندر، درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم، علیحدہ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میری ہی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی کری ہو جائے۔ فاستبقوا الصراط فانى يبصرون، پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوجھ ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مشق کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں، دیر اینڈ دن ان کی صورتیں مشق ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ تو وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے، ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ومن نعمرہ ننکس فی الخلق فلا یعقلون، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے، معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا، اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا، لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف تھے، بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے۔ آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی، وہ سکتہ ہو گیا، وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے، اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔
ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو۔ اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، حیّن مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو، جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو۔ اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے۔ خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت، جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے، اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں۔ فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا لینذر من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے، فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں۔ یہ بھینسیں ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں، یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے، انعامن چوپائے بنائے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے۔ کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں۔ کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، وہ مشارب، اور پینے کی جگہیں ہیں، ان میں گھاٹ ہیں، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے۔ ان میں وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے، اس کے گھاٹ ہیں۔ وہ جو اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، اس کے 2 شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ تو واقعہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ اس کو وہ منہ کے اندر جو ہے دھاریں وہ لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے، بہترین مشروب ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔